بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 جنوری 2024 کی اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں۔ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے خوشخبری ہم لائے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے اسپیشل الاؤنس کا اجرا کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کنوینس الاؤنس کی بھی ادائیگی کا حکم دے دیا گیا ہے، اس کی ڈسپرسمنٹ کا حکم دے دیا گیا ہے، یہ آج کی خبر میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کومنٹس باکس میں جو آ رہے ہیں ان کے جوابات بھی آج کی اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس نوٹیفیکیشن کی بات کر لیتے ہیں جو کہ آفس آف دا چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سرگودا کی طرف سے ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ڈسٹرکٹ سرگودا کو ایشو کیا گیا ہے اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ڈسپرسمنٹ آف کنوینس الاؤنس ٹو اسکول ڈینگی فوکل پرسن ڈیورنگ ویکیشنز۔ اب دیکھیں، ویکیشنز کے دوران بھی ڈینگی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم کرنے کا کہا گیا ہے اسکول پرمیسز کے اندر۔ جو بھی ڈیزگنیٹڈ ڈینگی فوکل پرسنز ہیں ان کے تھرو، اور اینڈرائڈ ڈینگی اپلیکیشن وہ بنائی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے تھرو اس کو مانیٹر کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ اور یہ لیٹر جو ہے، یہ جو اہم بات یہ ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو ایشو کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے کنوینس الاؤنس بھی اس کا دیا جائے گا۔ اچھا، اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں اور باقی جو خوشخبری ہیں جو کہ سٹارٹ میں ہم نے بتائی وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا الاؤنسز کی بات کی گئی ہے اور کیا آپ کے لیے خوشخبری ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اہم کویسچن بار بار پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا پینشن آرڈیننس آیا ہے 2023، کیا اس کا کسی پینشنر فیملی پینشنر کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ کسی پینشنر اور فیملی پینشنر کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی پینشن آپ کو اسی طرح سے ملتی رہے گی، کوئی اس کے اندر چینجنگ نہیں آئے گی۔ جو رولز ریگولیشن پہلو فالو ہو رہے ہیں تو وہی فالو ہوتے رہیں گے، چاہے پینشنر ہیں یا فیملی پینشنر۔ اچھا، دوسرا اہم کویسچن جو بار بار کیا جا رہا ہے کومنٹ باکس میں وہ یہی ہے کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے کیا وہ مطلب وہ کن ملازمین پہ ہوگی؟ کیا وہ آلریڈی کام کرنے والے ملازمین کے اوپر ہوگی، کانٹریکٹ والوں پہ ہوگی، کن پہ ہوگی؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جو موجودہ کانٹریکٹ پہ ملازمین کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پرانے ہیں، چاہے وہ 8 سال سے 6 سال سے بھی کام کر رہے ہیں، اب جب وہ ریگولر ہوں گے تو ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہوگا نیا کنٹریبیوٹری سسٹم، اور پینشن آرڈیننس 2023 ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا۔ ایک تو ان پہ ہوگا اور دوسرا جو نئے ملازمین بھرتی ہوں گے ان پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ملازمین ایل پی آر پر ہیں یا انکیشمنٹ پر، ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اور باقی یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، تو یہ صرف اور صرف پینشن آرڈیننس 2023 پنجاب نے اس کو جو ہے وہ ایشو کیا، آرڈیننس پنجاب کے اندر ایشو ہوا ہے، اور کے پی کے اندر آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہی امپلیمنٹڈ ہے۔ اور باقی صوبوں کے جو ملازمین ہیں جس میں سندھ ہے، بلوچستان وغیرہ، فیڈرل کے جو ملازمین ہیں ان کے اوپر یہ بالکل لاگو نہیں ہوگا، چونکہ یہ آرڈیننس پنجاب کا یعنی کہ صوبائی آرڈیننس کے تحت یہ اس کو لاگو کیا گیا ہے، آرڈیننس 2023 کے نام سے۔ تو یہ امینڈمنٹس باقی صوبوں کے اوپر یا وفاق کے اوپر امپلیمنٹ ابھی نہیں ہوں گے، لیکن وہاں پہ بھی یہ ہونے جا رہا ہے، تو بہت ہی جلد آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھی یہ آرڈیننس جاری ہو جائے گا۔ اچھا، اب دوسری بات، اہم بات، بہت ہی اہم بات، یہ ملازمین کا مسئلہ چل رہا تھا سندھ ملازمین کا، کہ 2022 سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا لیو، اسٹڈی لیو کے لیے کیا ہوا تھا، اس کے لیے این او سی کی بات کی گئی تھی، ایم فل پی ایچ ڈی الاؤنس کی بات ہوئی تھی۔ تو اب یہ سارے مسائل جو ہیں یہ 2022 سے پینڈنگ ہیں سندھ کے اندر۔ ہمارے جو کالج ڈپارٹمنٹ کے یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کا زیادہ تر یہ مسئلہ چل رہا تھا، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسکول ڈپارٹمنٹ کے اندر، اسکولز کے ڈپارٹمنٹس میں بھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے امپلیمنٹیشن کیا ہے بیسیکلی یہ اپلائی کیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ سسٹم کتنا ہمارا سلو ہے۔ 2022 سے جو اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں اب ان کی اسکروٹنی کو فائنلائز کر کے اس کو باقاعدہ طور پہ این او سی ایشو کرنے کا آرڈر دے دیا گیا ہے، کنوینس الاؤنس ایشو کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹڈی لیو ہے اس کا آرڈر دے دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ 2 دنوں کے اندر 12 تاریخ تک جو ہے یہ باقاعدہ طور پر این او سی ایشو کر دیا جائے گا۔ اور کنوینس الاؤنس کا اگر کسی کا تھا تو سوری، جو اسپیشل الاؤنس ہے، ایم فل پی ایچ ڈی الاؤنس جس کو بولتے ہیں، تو وہ بھی، چاہے وہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں
یا کالج ایجوکیشن کے اندر جو نان ٹیچنگ امپلائیز ہیں، یہ دونوں پر امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور ان دونوں کی اسکروٹنی کر کے ان کو اسٹڈی لیو جن کی تھی اسٹڈی لیو دے دی جائے گی، این او سی ایشو کر دیا جائے گا، اور ایم فل پی ایچ ڈی الاؤنس بھی باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ ہو جائے گا، ان کو جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی بڑی اچھی خبر تھی سندھ کے ملازمین کے لیے۔ اب پنجاب کے ملازمین کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب اس ٹائم محسن نقوی صاحب کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ بلا سود الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ طلباء کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ان کو بلا سود الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو بہرحال اب یہی ہے، سرکاری ملازمین اپنے رکشے بھی لے سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل بھی لے سکیں گے۔ یہ گریڈ 15 تک کے جو ملازمین ہیں یہ ان کے لیے یہ آفر ہے۔ تو اب بھی چلیں، کار نہ صحیح تو موٹر سائیکل ہی صحیح، الیکٹرک موٹر بائک آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کے کام نہ بھی ہے تو آپ کے بچوں کو اس کا فائدہ ہونا ہے۔ تو گاڑیاں تو جو ہیں وہ بڑے بڑے افسران کے لیے ہیں اس ملک کے اندر، ایک تو ہاں، گریڈ 15 تک کے جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں تو وہ یہی ہے کہ الیکٹرک بائک ہی خرید سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو قدم اٹھایا ہے تو اسی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اب گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے لیے ایک بائک خرید سکیں۔ تو گریڈ 15 کا جو سرکاری ملازم ہے وہ اپنے لیے موٹر سائیکل بھی نہیں خرید سکتا اپنی اس سیلری کے اندر، تو اس کے لیے پھر جو ہے یہ ظاہری بات ہے ایک قدم اٹھایا گیا ہے۔ تو بہرحال کسی حد تک خوشخبری ہے، آپ لوگوں کے لیے نہ صحیح آپ کے بچوں کو فائدہ ہو جائے گا، ان کے لیے آپ بائک لے سکتے ہیں، وہ اسکول کالج آنے جانے کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔